اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بہت سے گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم جاسوسی میں نہ لگے رہو، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اسے ناپسند کرو گے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی، آیت نمبر 12 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل آسان ہے، بات بھی بالکل آسان ہے جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس میں بدگمانی اور غیبت کا بیان کیا گیا ہے۔ بدگمانی کو بھی ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور غیبت کو بھی ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں بدگمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح غیبت کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اس کام سے روکا گیا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ ہمیں غیبت کا اور بدگمانی کا پتہ ہوگا تو ہم اس سے بچیں گے، اس کے بعد ہمیں یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی۔ بدگمانی یہ ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں خود ہی برا گمان کر لے، کوئی معلومات نہیں، کوئی اس سے لینا دینا نہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا مفاد وابستہ نہیں، بلا وجہ برا گمانی گمان کرنا، بدگمانی برا گمان کرنا۔ تو برا گمان کرنا کسی کے بارے میں، کوئی مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جس کے حوالے سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں، لیکن بدگمانی کر رہا ہے۔ مثلا یہ کردار کے حوالے سے ایسا ہے ویسا ہے، یا یہ لین دین میں ایسا ہے ویسا ہے، یا یہ کاروبار میں ایسا ہے ویسا ہے، یا یہ کردار و گفتار میں ایسا ہے ویسا ہے۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یعنی خود ہی اپنے پاس سے گھڑ لینا اور بدگمانیاں پھیلانا، اور پھر بدگمانیاں اپنے دل میں بھی پیدا کرنا اور ساتھ ساتھ اسے معاشرے میں بھی بیان کرنا، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے دل میں ہی بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر اسے لوگوں میں بیان کرنا، میٹنگ میں، اجتماع کے اندر، لوگوں کے گروہ کے اندر اسے بیان کرنا کہ یہ مرد یا یہ عورت ایسی ہے ویسا ہے، اور ان کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یہ بدگمانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل حرام ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو پتہ چلا، کوئی آپ کے دل میں ایسی بات آ گئی ہے، تو براہ راست اس بندے سے رابطہ کریں، اس سے بیٹھ کر علیحدہ سے پوچھ لیں کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں اس طرح کا خیال آتا ہے، میں بڑے صمیم قلب کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو یہ کیا بات ہے، اس کی وضاحت پوچھ لیں، تاکہ بدگمانی بھی ختم ہو، مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اصل بات بھی سامنے آ جائے۔ لیکن خود ہی بدگمانیاں گھڑنا اور خود ہی پھیلانا، یہ میرے بھائیوں کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، فریش انسان بنیں۔ یہ بدگمانی رکھنے والے بندے اکثر سارا دن ان کے منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، مسئلہ کسی کا ہے، یہ بلا وجہ بدگمانی میں بس پھنے کھاں بڑے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو بدگمانیوں سے باہر نکلیں، سیدھی بات کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات صحابہ کرام ایک دوسرے کے بارے میں کئی باتیں بتاتے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ صاف دل کے ساتھ ملا کرو۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بات سن لیں گے اور اس پر یقین کر لیں گے، تو پھر آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک تیسرے بندے کی بات کو قبول کر لیا اس بندے کے بارے میں، اور آپ خود ہی بدگمان ہو گئے، حالانکہ اصل کہانی کچھ اور ہی تھی، اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ آپ اس سے وضاحت پوچھ لیتے، علیحدگی میں پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا، بدگمانی کے گناہ سے بچ جاتے۔ تو یہ جو مڈل مین ہوتا ہے نا، یہ اس کی باتوں پہ کبھی اعتماد نہ کریں، بہت سارے معاملات میں یہ مڈل مین جو ہے اپنے مفاد کے لیے کچھ کی کچھ باتیں آپ کو بیان کر دے گا، کچھ مرچ مسالہ لگا کر کہ یہ تو بات ہے ہی اسی طرح۔
چاہے بات اسی طرح بھی ہو تب بھی مڈل مین کی بات نہیں ماننی، اصل بندے سے بات پوچھنی ہے، انشاءاللہ پھر بدگمانی کی جو شیطانی ہے یہ ہمارے جسم و جان سے نکل جائے گی۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے بدگمانیاں کرتے ہیں، کہیں بیٹھے کوئی بندہ جا رہا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اللہ معاف فرمائے کوئی عورت جا رہی ہے اس کے بارے میں دو چار بندے بیٹھے، ہو سکتا ہے بلا وجہ تبصرہ شروع کر دیں، تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، تو آپ اس عیب کو اس کے پس پردہ، یعنی جب وہ موجود نہیں ہے، اسے بیان کرنا شروع کر دیں۔ عیب ہے، پایا بھی جا رہا ہے، لیکن آپ اس کی عدم موجودگی میں اس عیب کو بیان کرنا شروع کر دیں لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ بدنام ہو، اس کی کردار کشی ہو، اس کے اوپر جو ہے تانا دیا جائے، پھپتی کسی جائے، اس نیت سے، تو یہ غیبت ہے اور یہ بالکل حرام ہے۔ اور اگر اس بندے کے اندر وہ عیب پایا ہی نہیں جاتا، عیب موجود ہی نہیں، خود ہی گھر سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر وہ عیب پایا جائے تب غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ پایا جائے تب بہتان ہے، اور بہتان بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے اور غیبت بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ تو کیا فائدہ ملا اپنی دنیا آخرت کو تباہ کر کے؟ اور اللہ نے کی جو مثال دی ہے وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سگا بھائی ہو، مردہ ہو، اس حالت میں اللہ معاف فرمائے اس کا گوشت کھائے، کوئی اس کو پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ ایک بھائی موجود ہی نہیں، جب موجود ہوگا آپ اسے وضاحت پوچھ لینا، وہ موجود ہی نہیں، اس کی کردار کشی کے لیے اس کی برائیاں بیان کرنا، یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا مردار کا گوشت کھانا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو تم ناپسند کرو گے تو پھر غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، بدگمانی بھی اور غیبت اور چغلی بھی، ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بلا وجہ جاسوسی میں نہیں لگے رہنا۔ یہ قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کے درمیان یہ بات بھی آئی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم جاسوسی میں نہ لگے رہا کرو۔ جاسوسی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر یہ کیا معاملہ اس کا چل رہا ہے، جاسوسی۔ بھئی آپ کو کیا اپنے کام سے کام رکھیں، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس سے وضاحت پوچھ لیں، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں بلا وجہ وضاحتیں پوچھنے کی، کسی کے ایسے پیچھے پڑ جائیں، چھوڑ دیں، وہ جانے اللہ جانے۔ ہاں اگر آپ نے واقعتاً کوئی غلط بات محسوس کی ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ نہیں لوگوں میں سے بدنام کریں، یہ طریقہ ہے اس سے بات کریں علیحدگی میں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیں، انشاءاللہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے گا اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا کہ یار آپ نے میری عزت کا خیال رکھا، مجھے علیحدگی میں سمجھایا۔ تو یہ کام ہمیں اپنانا چاہیے، بدگمانی اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ویسا ہمارے دل میں محسوس ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ بدگمانی پر چلنا ہی نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی تو ایسی چیز، ہم ادھر کھڑے، کوئی ہم نے ایسے کوئی بندہ کوئی عورت گزرتے دیکھی، اچانک دل میں ایک طرح خیال ضرور آئے گا اس کے بارے میں، اچھا یا برا، اکثر برے ہی آتے ہیں، تو بدگمانی کو رسول پاک نے سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا۔ تو جو ہے ہی جھوٹ، اس کے پیچھے کیا لگنا، لیکن پھر بھی آپ کو یقین کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا حل وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر اس طرح کی عادت اگر ہماری ہے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے، بدگمانی سے پیچھے ہٹنا چاہیے، غیبت سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ مرنے سے پہلے جتنا بھی بڑا گناہ ہے اگر اس سے معافی مانگ لی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔